ضمانت جان از قلم مرحا راجپوت قسط نمبر 94۔ آج زریام اور جانا کی واپسی تھی۔ رات کے نکلے اب دن جو ہے وہ ایئرپورٹ پر پہنچے تھے جہاں ان کی گاڑی پہلے سے ہی موجود تھی۔ زریام نے ڈرائیور سے گاڑی کی چابیاں لیں اور بیگز رکھنے کے بعد وہ جانا کے لیے فرنٹ ڈور کھولتا اپنی سیٹ سنبھال گیا۔ گاڑی اب اپنے راستے کی اور گامزن ہو چکی تھی۔ سب کچھ معمول کے مطابق تھا۔ اگر کچھ بدلا تھا تو وہ جانا کا حیا کے رنگوں سے نکھرا چہرہ تھا۔ وہ زریام سے نگاہیں چرا رہی تھی، وجہ اس کی بے تحاشا شدتیں تھیں جو وہ جانا پر لٹا چکا تھا۔ پہلے سب ادھورا تھا لیکن آج سب مکمل لگ رہا ہے۔ تیز ڈرائیونگ کرنے کے دوران اس نے ایک ہاتھ سے جانا کا ہاتھ پکڑے اپنے دل کے مقام پر رکھا تو جانا یکدم سے ٹپٹا کر اسے دیکھنے لگی۔ مکمل تو لگے گا ہی، اتنے مہینوں بعد تمہاری خواہش جو پوری ہوگی اور میں تمہیں روک بھی نہیں سکی۔ وہ اتنی دھیمی آواز میں بولی کہ اس کی آواز خود تک ہی محدود رہی، لیکن نہ جانے کیسے اس کی بڑبڑاہٹ زریام کے کانوں تک رسائی حاصل کر گئی۔ تمہیں کیا لگا تھا میں تمہارے روکنے سے رک جاتا؟ وہ اچانک سے بولا کہ جانا آنکھیں جھپکتی رہ گئی، مطلب وہ سن چکا تھا۔ نہیں، میں تو بس ویسے ہی کہہ رہی تھی۔ جب کوئی بات نہ بن سکی تو وہ یوں ہی بول گئی، اپنی گردن چھپا لو، میری نشاور کی شدتیں چیخ چیخ کر بتا رہی ہیں۔ زریام کی نگاہ بے اختیار ہی اس کی گردن پر گئی۔ اس کی سفید گردن پر سرخ دبے نما نشان تھے جو کہ زریام چودھری کی ہی مہربانیاں تھیں۔ ہاں تو تھوڑا حوصلہ رکھنا تھا نا، اب میں کیا چھپاتی پھروں گی؟ جانا نے آنکھیں گھماتے اپنا دوپٹہ پھیلا کر اوڑھا جس سے اس کی گردن چھپ گئی۔ جواباً زریام ایک کہکا لگانا چاہتا تھا لیکن دبی ہنس گیا۔ تم تو مجھ پر ایسے ٹوٹ پڑے تھے جیسے کتنے سالوں کے ترسے ہو۔ وہ کہاں چپ ہوئی تھی، رات کا سارا غبار اب نکالنا چاہتی تھی کیونکہ پوری رات وہ زریام نے اسے بولنے نہیں دیا تھا۔ وہ اسے روک بھی نہیں رہی تھی لیکن وہ رکنے کے موڈ میں ہی نہیں تھا۔ پھر بس وہ سہتی گئی اور زریام اپنی منمانی کرتا گیا۔ 30 سال بعد بیوی ملی ہے، ٹوٹنا تو بنتا تھا۔ اس کا لہجہ بے چاروں والا تھا۔ دفتر جانا نے اسے ایسے دیکھا جیسے کچا چبا جائے گی۔ ایک دفعہ میں ہی ساری کسر پوری کر لی تم نے، جانا ٹونٹ کرتے ہوئے بولی۔ زریام محض مسکرا دیا۔ اتنے نشان چھوڑ دیے ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کون سا چھپاؤں۔ وہ اپنے جسم کے جس بھی حصے میں نظر ڈالتی تھی وہاں سے زریام کی بے جا شرارتیں دیکھنے کو مل جاتی تھیں۔ وہ صحیح ہی تو کہہ رہی تھی، زریام نے ایسی کوئی جگہ نہیں چھوڑی تھی۔ وہ اپنے جسم کے جس بھی حصے میں نظر ڈالتی تھی وہاں اسے زریام کی بے جا شرارتیں دیکھنے کو مل جاتی تھیں۔ وہ صحیح ہی تو کہہ رہی تھی، زریام نے ایسی کوئی جگہ نہیں چھوڑی تھی جہاں اس کے دانتوں کے نشان نہیں تھے۔ یہ ہونٹ دیکھ رہے ہو تم میرے، کیا بتاؤں گی میں سب کو؟ اس نے اپنا چہرہ زریام کی اور کیا۔ زریام نے دیکھا اس کا نچلا ہونٹ ہلکا نیلا ہو رکھا تھا اور اوپر والے ہونٹ پر سرخ رنگ کا نشان تھا جو خاصا نمایاں ہو رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی اس پر ٹوٹ پڑا ہے۔ ایک ہی رات میں زخمی کر دیے تم نے میرے ہونٹ۔ اب جانا کو اس پر غصہ آیا تھا کیونکہ وہ بولتی تھی تو اسے درد محسوس ہوتا تھا۔ کوئی تم سے کچھ نہیں پوچھے گا، ریلیکس ہو جاؤ۔ زریام نے اس کا گال تھپکا۔ سب سمجھدار ہیں، خود ہی سمجھ جائیں گے۔ انہیں پتہ ہے ہم ہنی مون پر گئے تھے تو یہ سب نشان نارمل ہیں۔ اس کا ہاتھ جانا کی گال سے پھسلتا اس کے دل کے مقام تک آ گیا۔ دفتر جانا نے اس کے ہاتھ پر ہلکے سے دانت گاڑے تھے، وہ باز جو نہیں آ رہا تھا۔ مجھے تمہارے ساتھ جانا ہی نہیں چاہیے تھا، وہ گیس کے عالم میں بولی۔ اب میں نے کوئی اتنے بھی ظلم کے پہاڑ نہیں توڑ دیے تم پر۔ زریام نے اس پر جھک کر اس کے ہونٹ چوم لیے۔ یہ ظلم نہیں ہے تو کیا ہے؟ جانا نے بیک وقت اپنا دوپٹہ اتار دیا۔ اس کے وجود کا ایسا کوئی حصہ نہیں تھا جہاں زریام کی جسارتیں نہیں تھیں۔ یہ تو میرا پیار ہے جس کے نشان میں نے تمہارے جسم پر چھوڑے ہیں۔ زریام اپنی مسکراہٹ دبا گیا۔ تمہارے اس پیار کے چکروں میں اب میں منہ چھپاتی پھروں گی کیونکہ منہ دکھانے لائق تو تم نے مجھے چھوڑا نہیں۔
وہ اس انداز میں بولی کہ زریم کا چھپڑ پڑ کہکا پورے روڈ میں گونجا۔ جانا کا دل چاہا اس کا چہرہ نوچ دے، لیکن وہ اپنا رخ وینٹ کی اور کر گئی۔ پھر کچھ وقت کی مسافت کے بعد وہ حویلی بھی پہنچ گئے۔ ان دونوں کی آنکھیں پھٹ چکی تھیں۔ تصویر میں جو منظر دیکھنے کو مل گیا تھا وہ کسی نے تصور میں بھی نہیں سوچا تھا۔ نوال کا چہرہ لتھی کی مانند سفید پڑ گیا۔ یلدرم اس عورت کے ساتھ کیوں تھے؟ صرف ایک ہی سوال تھا جس نے پورے ذہن پر قبضہ کر رکھا تھا۔ یہ تو آپ کے شوہر ہیں بھابھی۔ حسینہ چونک گئی۔ نوال کی زبان تالوں سے چپک گئی۔ جواباً وہ کچھ کہہ ہی نہ سکی۔ لیکن یہ ریشم کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ تصویر میں یلدرم کے ساتھ ریشم بھی تھی، ہسپتال تھا اور ایک اور چونکا دینے والی چیز تھی۔ ان کے ہاتھ میں ایک بچہ بھی ہے بھابھی۔ اب کے دھماکہ ہوا تھا۔ نوال دو قدم پیچھے لڑکھڑانے ہی والی تھی کہ حسینہ نے انہیں سنبھال لیا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا حسینہ۔ نوال کے ہاتھ سے گرتی تصویر فرش پر جا گری۔ دفتن انہوں نے دونوں ہاتھ سے اپنا سر تھام لیا۔ یہ میرے شوہر نہیں ہیں، یہ یلدرم کیسے ہو سکتے ہیں؟ یلدرم کے ساتھ اس عورت کو وہ پہلی دفعہ نہیں بلکہ دوسری دفعہ دیکھ رہی تھی۔ یہ اتفاق نہیں ہو سکتا تھا۔ بھابھی شاید کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے آپ کو، جیسا آپ سمجھ رہی ہیں، کیا پتہ ویسا کچھ نہ ہو۔ نوال نے انہیں سمجھانا چاہا۔ کیا وہ یلدرم کا ساتھ دے رہی تھی؟ لیکن کیوں؟ کیا وہ آنکھوں دیکھا جھٹلانے کا کہہ رہی تھی؟ بھابھی اس عورت کے ساتھ میں نے یلدرم کی تصویر ان کی کبرڈ میں بھی دیکھی تھی۔ یہ غلط فہمی کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ چیخ پڑی، آنکھوں میں پانی سا آنے لگا۔ پھر انہوں نے جھک کر دوبارہ سے وہ تصویر اٹھا لی۔ ہو سکتی ہے، آپ چھوڑیں اسے۔ حسینہ نے ان کے ہاتھ سے تصویر کھینچ لی۔ نہیں، یہ مجھے دیں، میں یہ سب برداشت نہیں کر سکتی۔ یلدرم کو سچ بتانا ہوگا کہ یہ عورت کون ہے۔ نوال نے تصویر واپس لی۔ ان کی آنکھیں خوفناک حد تک سرخ ہوئیں۔ بھابھی آپ جانتی تو ہیں یہ ریشم ہے۔ حسینہ معاملہ رفع دفع کرنے کی کوششوں میں تھی۔ ہاں یہ ریشم ہے، لیکن یہ یلدرم کے ساتھ کیا کر رہی ہے مجھے یہ جاننا ہے۔ آج تک میرے شوہر نے نظر بھر کر بھی مجھے نہیں دیکھا، پھر یہ عورت ان کے پاس کیا کر رہی ہے؟ ان کا ہنگامہ کرنا جائز تھا، چاہے ان کے شوہر جیسے بھی تھے، لیکن ایک عورت اپنے شوہر کے ساتھ دوسری عورت کبھی برداشت نہیں کرتی، اور ساتھ میں ایک بچہ بھی ہے۔ یہ بچہ کس کا ہے مجھے جاننا ہے بھابھی، مجھے سب جان ہے، اور اس کا جواب مجھے یلدرم دیں گے۔ وہ غصے کے عالم میں حسینہ کے کمرے سے نکلی۔ حسینہ ان کے پیچھے گئی تھی۔ وہ کوئی تماشا نہیں چاہتی تھی۔ وہ دو دنوں بعد ان کے بیٹے کا نکاح تھا۔ 10 دن پورے ہونے جا رہے تھے، اور ایسے موقع پر وہ کسی بھی قسم کا تماشا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ اس بار زمان نے انہیں صاف صاف لفظوں میں کہا تھا کہ اگر اب اس کا نکاح انوشے سے نہ ہوا تو وہ اپنی جان لے لے گا۔ اور حسینہ اپنے اکلوتے بیٹے کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ تیز تیز قدموں سے چلتی حسینہ ہال میں آ گئی۔ یلدرم ابھی انٹرس سے اندر داخل ہوئے ہی تھی کہ نوال ان کے سامنے جا کھڑی ہوئیں۔ ان کے پیچھے مہتاب بھی تھے جو ان کے ساتھ ڈیرے سے واپس آئے تھے۔ کچھ ہی لمحوں میں ان کا چہرہ پورا کا پورا بھیگ چکا تھا۔ یلدرم کے پیچھے اندر انٹر ہوتے وہاج اور زریم فوراً سے نوال کے دائیں بائیں جا کھڑے ہوئے۔ وہ دونوں زرگام کے پاس گئے تھے۔ موڑے آپ رو رہی ہیں؟ وہاج ان کے مسلسل بہتے آنسوں کو دیکھے صحیح معنوں میں پریشان ہوا تھا۔ اس کی موڑے روتی تو نہیں تھی، پھر آج کیا ہوا تھا؟ موڑے کیا ہوا ہے آپ کو؟ زریم نے فوراً انہیں اپنے حصار میں لیا۔ ڈرامے۔ یلدرم نخوت سے انہیں دیکھ کے بڑبڑائے تھے، لیکن وہ ہاتھ میں تصویر پکڑے بس روئے ہی چلی جا رہی تھی۔ یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے تم نے؟ پھر یکدم سے یلدرم چنگار پڑے، اور ان کی چنگار پر وہاج اور یلدرم دونوں نے اپنی مٹھیاں بھینجی تھیں۔ دنیا ادھر کی ادھر ہو سکتی تھی، لیکن یلدرم کبھی بھی سیدھے منہ اپنی بیوی سے بات نہیں کر سکتے تھے۔ آپ کے ساتھ یہ عورت کون ہے؟ زریم کے حصار سے نکلے نوال بلند آواز میں دھار پڑی۔ ایک بار انہوں نے آرام اور پیار سے پوچھ کر دیکھ لیا تھا۔ یلدرم کچھ نہیں بولے تھے۔ اب ایسا ہے تو ایسا ہی صحیح۔ یقیناً اب ان کے پاس بنانے کو کوئی بہانہ نہیں بچا ہوگا۔ ہاتھ میں گھومتی تصویر پلٹ کر ان کی طرف ہوئی تو اسی لمحے یلدرم کی آنکھیں چندیاں سی گئیں، اور ان کے ساتھ کھڑے مہتاب چودھری پر دھماکہ سا ہوا۔ ان کی ریشم یلدرم کے ساتھ کیوں تھی؟ اور یہ بچہ، یہ سب کیا تھا؟ نیچے کیا ہو رہا ہے؟ ہال کا شور اوپر تک آ رہا تھا۔ علیحہ کی نیند پوری طرح سے خراب ہوئی۔
کچھ نہیں بی بی جی، آپ آرام کریں۔ ملازمہ فوراً کرسی سے اٹھتی اس کے قریب گئی اور اسے بٹھانے میں مدد کی۔ سب چیخ کیوں رہے ہیں؟ عجیب و غریب آوازیں اس کے کمرے میں گردش کر رہی تھیں۔ شاید کسی بات پر بحث ہو رہی ہے۔ ملازمہ نے اندازہ لگایا۔ علیحہ بیڈ سے اتر کر اپنے سلیپرز پہننے لگی۔ کہاں جا رہی ہیں آپ؟ اس کا ارادہ بھانپے ملازمہ نے اسی وقت پوچھا، گویا کہیں وہ دروازہ کھولتی نیچے نہ چلی جائے۔ نیچے، یک لفظی جواب آیا۔ آپ نیچے نہیں جا سکتی، بڑے سردار نے بولا ہے کہ میں آپ کو سیڑھیاں نہ اترنے دوں۔ ملازمہ اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ کچھ نہیں ہوتا۔ نہیں بی بی جی، میں آپ کو نہیں جانے دے سکتی، سردار نے منع کیا ہے۔ ملازمہ گھبراتی ہوئی بولی۔ اسے وہ ہاتھ سے خوف آتا تھا۔ کہاں ہے تمہارے سردار؟ علیحہ تڑپ کر بولی۔ اس کنڈیشن میں وہ تھوڑی سی چڑچڑی رہنے لگی تھی۔ وہ جی نیچے ہیں، انہیں بلا کر لاؤ فوراً، حکم دیا گیا۔ جی اچھا بی بی جی، آپ بیٹھے، میں بلا کر لاتی ہوں۔ اسے بیڈ پر بٹھاتی ملازمہ فوراً سے سر خم کرتی نیچے گئی تھی۔ میں پوچھ رہی ہوں یہ عورت آپ کے ساتھ کیا کر رہی ہے؟ حسینہ دوبارہ سے پھٹ پڑی۔ یلدرم کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑنے لگا۔ یہ تصویر انہیں کہاں سے ملی تھی؟ ایسی کوئی بھی تصویر یلدرم کے پاس تو نہیں تھی، پھر یہ کہاں سے آئی؟ تصویر میں ریشم کو یلدرم کے ساتھ دیکھ کر مہتاب کے دل میں چبھن سی ہوئی تھی، کیونکہ ریشم نے ان کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا۔ ان بے شمار آوازوں پر کچن میں پکوڑے بناتی انوشی اور پلوشا بھی باہر نکل آئی تھیں۔ سیڑھیاں اترتے ملازمہ نیچے آئی اور وہ حاج کے نزدیک جا کھڑی ہوئی۔ بڑے سردار آپ کو اوپر بی بی جی بلا رہی ہیں۔ وہ حاج اس کی طرف متوجہ ہوا۔ کیا کام ہے؟ میں نہیں جانتی، وہ بس آپ کو بلا رہی ہیں۔ اسے کہو میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ اور سنو، اسے نیچے مت آنے دینا، اگر وہ نیچے آئے تو تمہاری خیر نہیں۔ وحاج نے سختی سے وارن کیا۔ ملازمہ منہ میں دوپٹے کا کونا دباتی اوپر کو چل دی۔ یہ تصویر تمہیں کہاں سے ملی؟ حلق میں ابھرتی گلٹی معدوم کیے یلدرم الٹے پڑے۔ حسینہ کو سمجھ نہ آئی کہ وہ نوال کو کیسے روکے۔ یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے۔ نوال بھپڑ پڑی۔ ان کی آنسو متواتر ان کے چہرے کو بھگو گئی کہ اتنی ہی دیر میں پاشا بھی اپنے کمرے سے باہر نکل آیا، جیسے اسے بھنک سی پڑ گئی تھی کہ جو بم اس نے اور جانا نے چھوڑا تھا وہ پھٹ پڑا ہے، اور آتے ہی اس نے جانا کو میسج کیا تھا، جو 2 منٹ بعد سیڑھیاں اترتی دکھائی دی تھی۔ وہاں جو ذریعہ بھی اس عورت کو نہیں جانتے تھے جو یلدرم کے ساتھ کھڑی تھی، کیونکہ کبھی ان کے متعلق حویلی میں کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ اس دن کبرڈ سے بھی آپ کی اور ریشم کی تصویر نکلی تھی، اور آج تصویر میں ایک بچے کا بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ ان کا لہجہ حد کمیز تھا۔ وہ آج لحاظ نہیں کر رہی تھی کیونکہ معاملات سنگین تھا۔ جواباً یلدرم چپ تھے۔ وہ کہتے بھی تو کیا کہتے، کیا بہانہ لگاتے؟ وہ ریشم کے ساتھ کیوں تھے؟ یہ بچہ کس کا تھا؟ کس بات پر انہیں شرمندگی نہیں ہو رہی تھی، یہاں تک کہ وہ گردن موڑ کر مہتاب کو بھی نہیں دیکھ سکتے تھے۔ آپ بول کیوں نہیں رہے؟ کہیں یہ بچہ آپ کا تو نہیں؟ نوال نے انہیں شکی نگاہوں سے دیکھے، ایک دم سے کہا کہ یلدرم نے باقاعدہ سر اٹھا کر ہونک چہرے سے انہیں دیکھا۔ اچانک ان کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا، جیسے وہ پکڑے گئے ہوں۔ مہتاب اگر پلر کا سہارا نہ لیتے تو یقیناً چکرا کر گر پڑتے۔ انہیں یہ کہاں گوارا تھا کہ وہ ریشم کے ساتھ کسی اور کو دیکھیں، پھر وہ چاہے ان کا اپنا ہی بھائی کیوں نہ ہو۔ نوال، یہ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ یلدرم کا بس نہ چلتا، وہ نوال کا چہرہ سرخ کر دیتے، مگر جبر کر کے۔ جو نظر آ رہا ہے میں وہی کہہ رہی ہوں۔ انہوں نے بے دردی سے اپنے آنسو پہنچے۔ یلدرم نے ایک گہرا سانس لیا۔ آج سے پہلے وہ اتنے غیر آرام دہ کبھی نہیں ہوئے تھے۔ میں وہاں پر کسی کام سے گیا تھا۔ بہت سوچنے کے بعد بہانہ بن ہی گیا۔ کس کام سے؟ وہ ترکی بترکی بولی، جیسے انہیں اعتبار نہ آیا ہو۔ یہ عورت میری گاڑی کے آگے آ گئی تھی۔ انسانیت کے ناطے میں سے ہسپتال لے گیا، پھر مجھے اس کے آپریٹ تک رکنا پڑا۔ وہ بول تو رہے تھے لیکن چہرے کے تاثرات ان کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ دفتر پاشا ہنس دیا۔ وہ اچھی اداکاری کر رہے تھے۔ ٹھیک ہے، میں مان لیتی ہوں۔ نوال سنجیدہ ہوئی۔ لیکن اس نے آپ کا ہاتھ کیوں پکڑ رکھا ہے؟ نوال نے چن کر سوال کیا تھا۔ یلدرم کو چپ سی لگ گئی۔ اب کیا بولے؟ اب تو کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ اور کتنا جھوٹ بولیں گے آپ؟ پاشا چلتا ہوا ان کے قریب آیا اور ان کے کان میں سرگوشی کر گیا۔ یلدرم نے مٹھیاں بھینچ لی۔
اگر آپ سے نہیں سچ بتایا جا رہا تو کیا میں سب بتا دوں؟ وہ اجازت چاہ رہا تھا۔ یلدرم کا دل چاہا اس کی زبان کھینچ لی، کیونکہ یلدرم کے علاوہ وہ سچ پاشا جانتا تھا۔ پاشا تم میرے معاملے میں مداخلت نہ کرو، یلدرم دانت پیسے بولے۔ آپ کا معاملہ؟ پاشا نے دہرایا۔ یہ میرا معاملہ ہے یلدرم چودھری، اگر آپ بھول گئے ہیں تو کیا میں یاد دلانے کے لیے؟ تو میں یاد دلانے کے لیے ہوں۔ وہ ان کی کار میں سور پھونکنے لگا۔ ایک پل کے لیے یلدرم کا دل رکا تھا، کہیں وہ سب بول نہ دے۔ پاشا میرے لیے مشکلیں پیدا نہ کرو۔ یلدرم آنکھیں گھما گئے۔ پاشا بے ساختہ ہنس دیا۔ بھائی صاحب، آپ جانتے ہیں وہ میرے علاوہ کسی کا ہاتھ نہیں پکڑتی تھی۔ یہ آواز مہتاب چودھری کی تھی، جن کا دل بجھ سا گیا تھا۔ تم مجھ پر شک کر رہے ہو مہتاب؟ الٹا سوال ہوا۔ ایسا کون تھا جو یلدرم کو مشکوک نگاہوں سے نہیں دیکھ رہا تھا؟ کوئی بھی تو نہیں، مطلب سب کو ان پر شک تھا۔ بابا یہ عورت کون ہے؟ اب کی بار سوال وہاج کی سمت سے ہوا۔ وہ الجھ کر رہ گیا تھا کہ وہ عورت کون ہے۔ یہ وہ عورت ہے جس سے میں نے خود سے زیادہ محبت کی ہے۔ جواب مہتاب چودھری کی جانب سے آیا۔ ایک پل کے لیے حال میں گہرا سناٹا چھا گیا۔ اگر کوئی آواز گونج رہی تھی تو وہ مہتاب کی درد بھری آواز تھی۔ لیکن میں نے اپنی محبت کو بیچ راہ میں چھوڑ دیا، آغا سائیں اور بھائی صاحب کے لیے۔ یہ پچھتاوا تھا جو ان کی جان نہیں چھوڑتا تھا۔ یہ تکلیف تھی جو انہیں ہر روز محسوس ہوتی تھی۔ یہ درد تھا جو ان کا دل چیر دیتا تھا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ میری محبت کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ گھڑی کی سوئی کی طرح یہ سوال گھوم کر ایک بار پھر سے وہیں پر آ جاتا تھا۔ میں نے جو بتایا سچ بتایا ہے۔ یلدرم کا لہجہ سخت ہوا۔ وہ یہ ظاہر نہیں کروا سکتے تھے کہ وہ شرمندہ ہیں۔ چلیں ٹھیک ہے، میں مان لیتا ہوں، یہ بھی مان لیتا ہوں کہ یہ بچہ میرا اور ریشم کا ہے، لیکن اس نے آپ کا ہاتھ کیوں پکڑ رکھا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال تھا جس کا جواب وہاں کھڑے ایک ایک فرد کو چاہیے تھا، لیکن یلدرم بلینک تھے۔ سب کو منتظر چھوڑے علیحہ کے کمرے میں آؤ تو وہ کب سے وہاج کا انتظار کر رہی تھی۔ تمہارے سردار آئے کیوں نہیں ابھی تک؟ وہ برہم ہوئی۔ تھوڑی دیر میں آ جاتے ہیں بی بی جی، آپ لیٹ جائیں۔ کیا لیٹ جائیں لگا رکھا ہے؟ وہ بیزار ہوئی۔ میں کوئی بیمار ہوں جو بستر پر پڑی رہوں؟ لیٹ کر میری کمر ٹوٹ گئی ہے۔ نہیں لیٹنا مجھے، خاموش ہو جاؤ۔ اس نے سخت لہجے میں ملازمہ کو جھڑک دیا۔ مجھے بہت گرمی لگ رہی ہے، میرے لیے جوس لے کر آؤ۔ 14 کے اے سی پر اسے گرمی لگ رہی تھی۔ ملازمہ سر ہلاتے ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ پیچھے علیحہ فوراً بیڈ سے اٹھی، اپنے سلیپرز پہنے اور دبے دبے قدموں سے عجلت کے عالم میں کمرے سے نکلی۔ وہ باہر نکلی تو اس کی سانس میں سانس آئی۔ کمرے میں رہ کر اسے گھٹن سی ہونے لگی تھی۔ نیچے سے شور کی آوازیں ابھی تک آ رہی تھیں۔ علیحہ دھیرے دھیرے سیڑھیاں اترنے لگی۔ وہاج کا دھیان اس طرف نہیں تھا، ورنہ وہ اسے وہیں پر روک دیتا۔ کیا بات ہو رہی تھی؟ علیحہ کے کچھ سمجھ نہ آئی۔ پھر ہولے ہولے سے ہی اس نے آخری سیڑھی پر پیر رکھ دیا۔ اس نے میرا ہاتھ اس لیے پکڑ رکھا تھا کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ میں اسے پناہ دوں۔ نوال کے ہاتھ سے وہ تصویر کھینچ کر ہوا میں لہراتے یلدرم اپنے آپ سے باہر ہوئے، جبکہ وہ اڑتی تصویر علیحہ کے پیر کے پاس جا رکی۔ یلدرم کی سیدھی نگاہ علیحہ پر گئی۔ علیحہ نے جھک کر تصویر اٹھا لی، پھر اس نے جیسے ہی تصویر اٹھا کر پلٹی، اس کے چاروں کھانے چت ہو گئے۔ سنہری آنکھیں حیرت کے باعث پھیلتی ہی چلی گئیں۔ یہ دھچکا سا تھا جو اسے لگا تھا، یہ تو میری ماں ہے۔ اس کے ہونٹ ہلے اور آواز ایک ایک کے کان تک گونجی۔ بیک وقت سب نے مڑ کر اسے دیکھا اور علیحہ یوں تھی جیسے کاٹو تو لہو نہیں بدن میں۔